इंजीनियर मोहम्मद अली निर्मला हकीकत तो रास्ती है, ये छुपा हुआ रास्ती नहीं। इसके इन जुमलों के बाद ये खुला हुआ रास्ती है। सैयदना मीर मुआविया के मुकाबले में तलवार उठाने की बात करता है। अगर दिल में ईमान होता तो ये भी कहा जा सकता था कि अगर हम उस वक्त होते तो उन सहाबा की इत्तबा करते जिन सहाबा ने दोनों फरीकों में से किसी का साथ नहीं दिया बल्कि साइड पे हो गए। और दूसरे सहाबा की बुनियाद पर ये कहता है कि मैं तलवार उठाता अगर मैं वहां पर होता। हम कहते हैं जालिम अगर तो वहां पर होता तो अमीर मुआविया से पहले तो सैयदना उस्मान के खिलाफ तलवार उठाकर खबीसों में और जालिमों में शामिल हो जाता। इसकी इन गुस्ताखियों पर समझ जाए कि ये रमान के टुकड़ों में पलने वाला एक जानवर है जिसका काम सिर्फ सहाबा को भोगना है। जब तक अहले तौहीद और अहले हदीस बाकी रहेंगे इन जैसे फितनों का मुकाबला करने के लिए वो हर मैदान में खड़े रहेंगे और इनकी खबासतों का जवाब देते रहेंगे। ऐसा इंसान गुमराह है, बदबातिन है, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ के जेर बहस लाता है। खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाएं, दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम था, नहीं उसका भाई बेचारा ठीक था। तो अक्लमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते हुए? कल का बच्चा तू और गलतियां निकालने बैठ गया दादे और परदादे की। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर मुआविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर मुआविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाए अमीर मुआविया के कदमों पर। हाफिज साहब जो उसने ब्रोशर जमा किया है बुखारी मुस्लिम की रिवायतों का करेक्ट नंबर देता है, क्या वो अहादीस सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा अपनी सोच पर कुरान की आयात जमा कर देगा तो वो इस्लाम से कुफर बन जाएगा। मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी ने 72 अहादीस को जमा किया है अपनी सोच के साथ। इस्लाम की 15वीं ये सदी है, 15 सदियों में किसी भी आलिम ने, इमाम ने, मुहद्दिस ने इस मवाद को जमा नहीं किया जो उसने किया। आप इन तमाम अहादीस को सहाबा, ताबईन, आइम्मा मुहद्दिसीन के फहम से समझ ले, मिर्जा साहब हर चीज से फारिग हो जाते हैं। कि हमारा दादा ये था तो हमारा परदादा ये था। और मामू पार्टी घर में अगर चचा और ताया की लड़ाई हो और वसीयत दादे ने लिखी हुई हो स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो बच्चों का काम नहीं है कि बताएं कि तुम्हारे दादे ने ये लिखा था इसके लिए और ये इसके लिए, आपस में ना लड़ो और टेक्स्ट को फॉलो करो। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन्नार। हम ना बताएं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ये चाचे ताए की लड़ाई है। हम बता रहे हैं कि हमारा जो रूहानी बाप है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। उन्होंने हमें बताया है कि इन दोनों में से कौन गलत पार्टी होगी। अब ये कह रहे हैं किसी ने नहीं, 14 सदियों में किसी ने नहीं जमा किया, तो फिर तो इसका तो मतलब है ये कारनामा है जो तुम्हारा कोई अब्बा नहीं कर सका। इसको तो क्रेडिट के तौर पर पेश करो ना, 14 सदियों में नहीं किसी ने किया। जब फितना 14 सदियों में किसी ने सियासत मुआविया जिंदाबाद भी तो नारा नहीं लगाया था। अभी तक तो सिर्फ ये कहते थे कि काम डाला है, जुबान बंद रखो बस इस बंदे के बारे में। तो जब आप ये नारे लगाओगे खिलाफत राशिदा हकचार के साथ सियासत मुआविया जिंदाबाद, तो सरकार की पंफलेट भी फिर बाहर निकलेंगे ना। आज तक ये काम भी तो किसी ने नहीं डाला था ना। हाँ, जो तू काम पहनता है तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे उठा देता है। मैंने ये कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम के हक में मुखालिफिन पर तलवार उठाता, इसमें कौन सी शरई तौर पर गलत बात की है? ये तो ऐने ईमान है। अब पता चल गया कि उस जमाने में जो हजरत अली के मुखालिफिन थे वो कौन थे? यही वाबी पार्टी। हाँ वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा रावजी है जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हो। इन तीनों को तो कोई रावजी तकिया करके भी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहता। तकिया वो करते हैं खुलफाए सलासा के ऊपर, या सैयदा आयशा के ऊपर सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, जो खुद सऊदिया के टुकड़ों के ऊपर पल के उनकी नौकरियां पूरी कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं ईरान के टुकड़ों पे पल, ये समझते हैं कि जिस तरह हम चंदों पे चल रहे हैं बाकी भी चंदों पे चल रहे होंगे। हाँ मेरे भाई, इस पैशन के साथ चंदा नहीं कभी बोल सकता। हाँ, उसके साथ नहीं कभी ताईद आती कि एक बंदे ने पूरी वाबियत उखाड़ के रख दी है और इनके यानी इन्होंने जो लबादे ओढ़े हुए थे वो उतार के रख दिए हैं। ये कहते थे हम बुखारी मुस्लिम के मानने वाले हैं, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं बुखारी मुस्लिम से। इनको डर लगा हुआ है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। आपको ये तो बताएंगे कि इस्लाम के पहले 2 शहदा हजरत अम्मार इब्न यासिर के मां और बाप हैं, एक दिन में उनकी निगाहों के सामने शहीद हुए। उनकी तकलीफ का कोई अंदाजा कर सकता है? हजरत यासिर और सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। लेकिन आपको नहीं बताते कि उनके बेटे को किसने शहीद किया। हमें ये मशवरे दे रहे हैं कि जी आप जो है ना वो न्यूट्रल हो जाते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं भाई? किस दलील की बिना पर? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, फितनों के दौर में जमातुल मुस्लिमीन और उनके अमीर को लाजिम पकड़ लेना। तो क्या हजरत अली उस फितने के दौर में मुसलमानों की जमात के अमीर नहीं थे? फिर मुस्लिम की हदीस के जब एक खलीफा की बैत हो जाए, जो कोई खिलाफ खड़ा हो उसे कत्ल कर दो। इसी के तहत जंग सिफीन लड़ी थी मौला अली ने, तो क्या मौला अली का साथ ना देते? फिर मुस्लिम की हदीस के जो वक्त के अमीर के बगैर, इमाम के बगैर, उसकी बैत के बगैर, उसे पहचाने बगैर मरा, वो जाहिलियत की मौत मरा। हम जाहिल मर जाते। उठाएं अल मुजमुल कबीर तबरानी, उसी रेफरेंस से मजमू ज़वाइद के अंदर हदीस मौजूद है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपने आखिरी दिनों में कहते थे मुझे पूरी जिंदगी किसी नेक अमाल के एतबार से कोई गम नहीं कि मुझसे कभी कोई छूटा हो, सिवाय एक चीज के कि मैंने अली इब्न अबी तालिब के साथ मिलकर फियातुल बागिया के खिलाफ किताल क्यों नहीं किया। जो बात मौला अली के साथियों को उनकी जिंदगी में समझ आ गई थी, अब्दुल्ला बिन उमर को वही बात 34 ईयर्स के बाद
جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی. بعد میں تو افسوس کرتے تھے. اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں. اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا. انہیں تو سمجھ آ گئی نا. لہٰذا اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم اس جنگ کا حصہ نہ بنو. یہ کس نے کہا؟ ابو بکرہ نے. اور ابو بکرہ کے ساتھ جو بنو امیہ نے کیا نا، ہاں جس نے مولا علی کے ساتھ یہ معاملہ کیا نا، مرنے سے پہلے اس کے 14 طبق روشن کیے بنو امیہ نے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس ابو بکرہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جو لوگوں کو روکتے تھے حضرت علی کا ساتھ دینے سے. لیکن نیوٹرل تھے، یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ معاویہ کا ساتھ دو. حضرت معاویہ کا ساتھ بھی وہ نہیں کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہم تو احترام سے نام لیں گے ساروں کا. میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب اسے توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اصل سیدنا عمر کی شہادت اسلام کی پیٹھ میں پہلا چھرا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ شہادت سیدنا حسین بن علی ہے، واقعہ کربلا. اور سرکار صلح حسن اس وقت تک تھی جب تک کہ حسن کے بھائی کو آپ نے قتل نہیں کیا تھا. آج حسن بن علی قبر سے نکل آئے، انہیں پتا چلے کہ اس صلح کا یہ انجام کیا کہ تم نے میرے بھائی کو اور میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا. صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا. اور پھر کربلا کے بعد یہ کہنا صلح حسن کو گال کرنے والی کرو یار. جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی. آج کی ڈیٹ میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب یہ حدیث جب سنائی نا ابو بکرہ نے تو زیاد نے گردن سے پکڑ کے، مسند احمد کے الفاظ ہے، حضرت معاویہ کے دربار سے باہر نکال دیا دھکے مار کے، اور کہا کہ تنو اور کوئی حدیث نہیں سی لبھی. جو یہ ایسی کسانوں کہنے نا کہ تنو ایک حدیث ملی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. تواڈے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے سن. اور بزرگ کون؟ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والا ابن مرجانہ کا بچہ زیاد. حضرت عثمان کی شہادت کی بینیفیشری ہے ہی بنو امیہ. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی شہادت کی جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی بنو امیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا جس نے حضرت عمر کو شہید کیا. ہاں براما سٹوری میں جیسا تسی پڑھاندے ہو کہانی جی عبداللہ بن سبا نے کر چڑیا. عبداللہ ابن سبا کا نام بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک کسی حدیث کے اندر بھی نہیں آیا. صرف بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا جو حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا. اس کا شہادت عثمان سے لینا دینا نہیں. شہادت عثمان تو ہوئی ہے حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے. وہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈال دیا ہوا ہے. پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی. چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی ہمارا تو پورا مقدمہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم حضرت عثمان کے مخالف ہو جائیں. ہم نے کیوں مخالف ہونا ہے؟ ہم انہیں خلیفہ راشد مانتے ہیں. ان کے دور حکومت میں کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی، لیکن ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ان کی ان اجتہادی غلطیوں کے اوپر بھاری ہیں. میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے. چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو. عمار بن یاسر نے فرما دیا تھا صحیح بخاری میں کہ اے لوگو، عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سلف کا فہم لو لیا ہے، عمار بن یاسر کا فہم لے لو. اور لو سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل صفین کو، معاویہ کی پارٹی کو، اہل شام کو یہ نہ کہو کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. ظالم کا لفظ موجود ہے، دکھاؤ جی، لو دیکھ لو. اور دکھائیے المستدرک للحاکم میں موجود ہے اوپر تلے. جب حضرت زبیر آئے اور حضرت علی نے انہیں حدیث یاد کروائی، زبیر یاد ہے نا حضور نے کہا تھا ایک دن تو علی کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت ظالم ہوگا. تو حضرت زبیر ایڑی لگا کے جنگ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے. لیکن وہ ایک خبیث تھا حضرت علی کی فوج میں خارجی، اس نے جا کے انہیں شہید کیا. اور جب خبر سنانا ہے تو حضرت علی نے فرمایا مسند احمد اور مستدرک للحاکم میں کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت سنا دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے اور میرا ساتھی زبیر بن عوام ہے. ہر نبی کے ساتھ ہواری ہوتے ہیں، میرا ہواری زبیر ہے. یہ حضرت علی اس کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا رہے ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، اسی لیے انہیں بھی توفیق ہوئی ہے. حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ گئے. حاکم میں موجود ہے مروان کو جب پتا چلا حضرت اللہ بھی جنگ چھوڑ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے گھٹنے میں تیر مارا یا نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے. ایویں تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا. لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے. اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمرو بن عاص اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا. اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے میں. اور اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا ابا جس کے اوپر تمہارے فرقے کا نام ہے وابی، اس کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، فری PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. خلفائے راشدین کے اوپر چیپٹر بند ہے، اس نے وہ جملے لکھے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں.
اس نے لکھا اس کے اندر کہ حضرت معاویہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور بیعت سے بھی منحرف ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو سرخرو کیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک گالی گلوچ کرواتے رہے، تنقید بیان کرتے رہے، تضحیق کرتے رہے حضرت علی کی ممبروں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ اور پھر انہوں نے مسند احمد کی حدیث نقل کی کہ اصحاب نے جنگ چھوڑ دی تھی قتل عمار کے بعد، اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ سے کہا کہ عمار قتل ہو گیا، رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کی قاتل جماعت وہ باغی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے، نہ یہ علی ساتھ لے کر آتا، یہ اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، اور نہ یہ شہید ہوتا۔ تو حضرت علی کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے، نہ لے کر آتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ اچھا یہ آج یہ کوئی جملہ بولے تو لوگ کہیں گے حضور کی مثال دے کے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے پھر اس طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، اور یہ مولا علی کی سنت ہے پھکی دینا، پکی چیز ہے، الزامی جواب سی جو مولا علی نے دیتا۔ پھر اسی طریقے سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی انہوں نے اس میں لکھا کتاب میں کہ پوری زندگی وہ روتی تھی، ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، اور حضرت علی نے جو عزت کے ساتھ انہیں گھر رخصت کیا وہ بھی سیرت الرسول میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ تو وابیوں کے اپنے امام نے لکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور آیا نا دڑ دھلے ہوں۔ وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی۔ یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی، لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا۔ ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے۔ ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون۔